चैप्टर 39 सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3801 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी मालिक मोहम्मद बिन यही इब्न हिब्बान अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मलामसा और मनाबजा से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3802 तर्जुमा अबू करीब इब्न अबी उम्र वकी सुफियान अबी जनाद अरज अबी हरीरा उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3803 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अब्वासामा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर मोहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब उबैदुल्लाह बिन उम्र खबीब बिन अब्दाल रहमान हिफ्स बिन आसिम अबी हरीरा उसी हदीस की और असनाद जिक्र की हैं। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3804 तर्जुमा कतीबा बिन सईद याकूब बिन अब्दाल रहमान सुहेल बिन अबी सालेह अबी हरीरा इन असनाद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3805 तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज इमरू बिन दीनार अता बिन मेना हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि दो कसम की बी से मना किया गया है। मलामसा और मनाबजा बहरहाल मलामसा ये है कि बाय बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला में से एक बग़ैर सोचे समझे दूसरे के कपड़े को हाथ लगा दे, और मनाबजा ये है कि उनमें से हर एक दूसरे की तरफ अपना कपड़ा फेंक दे जबकि उनमें से कोई भी दूसरे के कपड़े को ना देखे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3806 तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब आमर बिन साद बिन अबी वकास हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कसम की बी और दो कसम के लिबास से मना फरमाया है। बी में मलामसा और मनाबजा से मना फरमाया, और मलामसा यह है कि एक आदमी दूसरे के कपड़े को दिन या रात में छोले और इसको सिर्फ उसी ले ही उल्टे, और मनाबजा यह है कि एक आदमी अपने कपड़े दूसरे की तरफ फेंके और दूसरा उसकी तरफ अपना कपड़ा फेंक दे, और इस तरह इन दोनों के दरमियान जो भी बिन देखे और बग़ैर रज़ा के मुनक़्क़िद हो जाए। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब बी मलामसा और मनाबजा के बातिल करने के बयान में। हदीस नंबर 3807 तर्जुमा उम्र नाक़िद याकूब बिन इब्राहिम बिन साद अबी सालेह हज़रत इब्न शहाब से भी यही हदीस दूसरी सनद से मरूए है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब कंकरी के बी और इसके बतलान के बयान में जिसमें धोखा हो। हदीस नंबर 3808 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन इद्रीस यही बिन सईद अब्वासामा उबैदुल्लाह ज़हीर बिन हरब यही बिन सईद उबैदुल्लाह अबू जनाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी की बी और धोखे की बी से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब हामिला के हमल की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3809 तर्जुमा यही बिन यहया मोहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस नाफा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला के हमल की बी से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब हामिला के हमल की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3810 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना ज़हीर यहया क़ितान उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि ज़माना जाहलियत के लोग का गोश्त हामिला के हमल तक फ़रोख्त करते थे, और हबलू अलू हबलते यह है कि औनटनी बच्चा जने फिर इसका हमल हो और वो जने, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बी से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब आदमी का अपने भाई और इसके नरख पर नरख और धोखा देने और थनों में दूध रोकने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3811 तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी अपने भाई की बी पर बी ना करे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब आदमी का अपने भाई और इसके नरख पर नरख और धोखा देने और थनों में दूध रोकने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3812
ترجمہ ظہیر بن حرب محمد بن مسنا ظہیر یحییٰ عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بی پر بی نہ کرے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3813۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل ابن جعفر اللا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کے نرخ پر نرخ نہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3814۔ ترجمہ احمد بن ابراہیم دورقی عبدالصمد شعبہ اللا سہیل ابو ہریرہ مختلف اسانید سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3815۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر تجارتی قافلہ سے بی کی غرض سے راستہ میں ملاقات نہ کرو اور نہ تمہارا کوئی ایک دوسرے کی بی پر بی کرے اور نہ ایک دوسرے کو جوش دلاؤ اور شہری دیہاتی کے مال کو نہ فروخت کرے اور اونٹنی یا بکری کے تھنومی دودھ نہ روکو اور جو آدمی اس صورت سے خرید لے تو اس کو دو صورتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ دودھ دو لینے کے بعد اگر وہ اسے قیمت پر راضی ہو تو روک لے اور اس کو پسند نہیں تو وہ جانور ایک سا کھجور کے ساتھ واپس کر دے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3816۔ ترجمہ عبیداللہ بن معاذ عنبری شعبہ عدی ابن ثابت ابی حازم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے ملنے سے اور شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے اور سوکن کا اپنی بہن کی طلاق چاہنے سے جوش دلانے سے اور دودھ چھوڑنے سے اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ کرے ان سب باتوں سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3817۔ ترجمہ ابو بکر بن نافع گندر محمد بن مسنا وہب بن جریر عبدالوارث بن عبدالصمد شعبہ گندر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کیے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آدمی کا اپنے بھائی اور اس کے نرخ پر نرخ اور دھوکہ دینے اور تھنومی دودھ روکنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3818۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے بھاؤ پر جوش دکھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آنے والے تاجروں سے ملنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3819۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن ابی زائدہ ابن مسنا یحییٰ ابن سعید ابن نمیر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے ملاقات کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ شہر پہنچ جائیں۔ باقیوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آنے والے تاجروں سے ملنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3820۔ ترجمہ محمد بن حاتم اسحاق بن منصور ابن مہدی مالک نافع ابن عمر حضرت ابن نمیر نے بھی حضرت عبیداللہ سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آنے والے تاجروں سے ملنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3821۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن مبارک تیمی ابی عثمان حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے ملنے کو منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آنے والے تاجروں سے ملنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3822۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ حشام ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب آنے والے تاجروں سے ملنے کی حرمت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 3823۔ ترجمہ ابن ابی عمر حشام بن سلیمان ابن جریج حشام قردوسی ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قافلہ سے آگے جا کر نہ ملو جو آگے جا کر ملا اور اس سے مال خرید لیا، جب مالک بازار آیا تو اس کو بھی فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی اگر اس کو نقصان معلوم ہو گیا۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3824۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرؤ عاقد، زہیر بن حرب، سفیان زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہری بستی والے کا مال نہ فروخت کرے۔ زہیر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3825۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر ابن طاؤسین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے عرض کیا، شہری دیہاتی کی بھی کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بستی والے کے لیے دلال نہ بنے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3826۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو خیثمہ ابی زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہری دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے رزق دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3827۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرؤ عاقد، سفیان بن عیینہ، ابی زبیر، حضرت جابر سے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3828۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ حشیم، یونس ابن سیرین، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہمیں منع کیا گیا اس سے کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو یا باپ۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شہری کی دیہاتی کے لیے بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3829۔ ترجمہ محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عن محمد، انس ابن مسنہ، معاذ ابن عن محمد، حضرت انس بن مالک سے اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا اس بات سے کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب دودھ جمع کیے ہوئے جانور کی بھی کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3830۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قنب، داؤد بن قیس، موسیٰ بن یاسار، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دودھ روکے ہوئے بکری خریدی پھر لے جا کر اس کا دودھ نکالا، پس اگر وہ اس کے دودھ سے راضی ہو تو رکھ لے ورنہ واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی دے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب دودھ جمع کیے ہوئے جانور کی بھی کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3831۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، سہیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدی تو اس کو 3 دن کا خیار ہے، اگر چاہے تو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی دے۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب دودھ جمع کیے ہوئے جانور کی بھی کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3832۔ ترجمہ محمد بن امرؤ ابن جبلہ بن ابی دؤد، ابو عامر عقدی، قرہ، محمد، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدی تو اسے 3 دن کا خیار ہے، پس اگر اسے واپس کرے تو اس کے ساتھ ایک سا طعام بھی واپس کرے، گندم ضروری نہیں۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب دودھ جمع کیے ہوئے جانور کی بھی کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3833۔ ترجمہ ابن ابی عمر، سفیان ایوب، محمد، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چڑھے ہوئے دودھ والی بکری خریدے اس کو 2 باتوں کا خیار ہے، اگر چاہے تو رکھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے اور ایک سا کھجور بھی دے، نہ کہ گندم۔ صحیح مسلم۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب دودھ جمع کیے ہوئے جانور کی بھی کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3834۔
तर्जुमा इब्न अबी उम्र अब्दुल वहाब अयूब उसी हदीस की दूसरी सनद है लेकिन इसमें शाद की बजाय गनम का लफ्ज़ है। मानी व मफ़हूम एक ही है। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब दूध जुमा किए हुए जानवर की बी के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 3835। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत में से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मसरात औनटनी या बकरी ख़रीदे तो इसको दोनों का ख़यार है, उसके दूध निकाल लेने के बाद तो उसी के लिए है या इसे एक सा खजूर के साथ वापस कर दे। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3836। तर्जुमा यही बिन यहया हमाद बिन ज़ैद अबू रबी अतकी कतीबा हमाद इमरू बिन दीनार ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गल्ला ख़रीदा तो वो उसे कब्ज़ा से पहले ना बेचे। इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं हर चीज़ को उसी तरह गुमान करता हूँ। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3837। तर्जुमा इब्न अबी उम्र अहमद बिन अब्दा सुफियान अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब वकी सुफियान सोरी इमरू बिन दीनार उसी हदीस मुबारका की दूसरी इसनाद ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3838। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद इब्न राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर इब्न ताउसिन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई गल्ला ख़रीदे तो उसको कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त ना करे। इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं हर चीज़ को गल्ला के हुक्म की तरह ही समझता हूँ। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3839। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम इसहाक़ वकी सुफियान इब्न ताउसिन हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई गल्ला ख़रीदा तो वो उसे वज़न करने से पहले फ़रोख्त ना करे। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से अर्ज़ किया, क्यों ना बेचे? तो आपने फरमाया, किया तुम इन्हें नहीं देखते कि वो सोने और गल्ला के साथ मियादी भी करते हैं? अबू करीब ने मियाद ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3840। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी मालिक यही बिन यहया मालिक नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी गल्ला ख़रीदे तो वो इसको पूरा ले लेने से पहले ना बेचे। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3841। तर्जुमा यही बिन यहया नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में गल्ला ख़रीदते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक आदमी को भेजते जो हमें मकान ख़रीद से इस चीज़ को उठा ले जाने का हुक्म करते किसी और को बेचने से पहले। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3842। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर उबैदुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने गल्ला ख़रीदा तो वो इसको पूरा पूरा ले लेने से पहले फ़रोख्त ना करे। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3843। तर्जुमा फरमाया, हम सवारों से गल्ला बग़ैर नाप तोल के अंदाज़न ख़रीदते थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया कि हम इसको बेचें, यहाँ तक कि हम इसको इस जगह से किसी और जगह मुंतकिल ना कर लें। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3844। तर्जुमा हरमला बिन यहया अब्दुल्लाह बिन वहब उम्र बिन मुहम्मद नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई गल्ला ख़रीदा तो वो पूरा पूरा लेने और कब्ज़ा कर लेने तक फ़रोख्त ना करे। सही मुस्लिम किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कब्ज़ा से पहले बिया के बेचने के बतलन के बयान में। हदीस नंबर 3845। तर्जुमा
یحیی بن یحییٰ، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علی اسماعیل، عبداللہ بن دینار۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرو۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب قبضہ سے پہلے بیع کے بیچنے کے بطلان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3846۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ، معمر، زہری، سالم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس بات پر مارا جاتا تھا کہ جب وہ کوئی غلہ اندازاً خریدتے اور اس کو اس جگہ سے منتقل کرنے سے پہلے فروخت کر دیتے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب قبضہ سے پہلے بیع کے بیچنے کے بطلان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3847۔ ترجمہ: حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا جو وہ کسی غلہ کو اندازاً خریدتے تو ان کو مارا جاتا اس بات پر کہ وہ اس کو اسی جگہ فروخت کریں یہاں تک کہ اس کو اپنے گھروں میں یا کسی دوسری جگہ منتقل کر لیتا۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے عبید اللہ بن ابن عمر نے بیان کیا کہ ان کے والد غلہ اندازاً خریدتے تو اس کو اپنے گھر اٹھا لاتے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب قبضہ سے پہلے بیع کے بیچنے کے بطلان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3848۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابو قریب، زید بن حباب، زحاق بن عثمان، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیمان بن یاسار۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلہ خریدا تو وہ اس کو وزن کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب قبضہ سے پہلے بیع کے بیچنے کے بطلان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3849۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، عبداللہ بن حارث مخزومی، زحاق بن عثمان، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیمان بن یاسار۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان سے کہا کیا تو نے سود کی بیع کو حلال کر دی ہے؟ مروان نے کہا میں نے کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تو نے سند پروانہ کی بیع کو حلال نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لی جائے تو مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں اس کی بیع سے منع کیا۔ سلیمان نے کہا میں نے سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ان سندات کو وصول کر رہے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب قبضہ سے پہلے بیع کے بیچنے کے بطلان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3850۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، روح جریج، ابو زبیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب تو کوئی غلہ خریدے تو اسے نہ بیچے جب تک تو اس کو پورا وصول نہ کر لے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب مجہول المقدار کھجور کے ڈھیر کی دوسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3851۔ ترجمہ: ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرا ابن وہب ابن جریج ابی زبیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھجور کے ڈھیر کا وزن معلوم نہ ہو اس کو معلوم الوزن کھجور کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب مجہول المقدار کھجور کے ڈھیر کی دوسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3852۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ ابن جریج، ابو زبیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح منع فرمایا لیکن اس میں حدیث مبارکہ کے آخر میں من التمر کا لفظ نہیں۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بائع اور مشتری کے لیے خیار مجلس کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3853۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، مالک، نافع۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع، بیچنے والا، اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، میں سے ہر ایک کو دوسرے پر بیع کو فسخ کرنے کا حق و اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہوں سوائے بیع الخیار کے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بائع اور مشتری کے لیے خیار مجلس کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3854۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، محمد بن مسنا، یحییٰ قطان، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع ابن عمران۔ اسانید سے بھی ابن عمر کی یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بائع اور مشتری کے لیے خیار مجلس کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3855۔ ترجمہ:
कतीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो आदमी भी करते हैं तो उनमें से हर एक को ख़यार मजलिस है जब तक जुदा ना हों, इस हाल में कि वो दोनों इकट्ठे थे या उनमें से एक दूसरे को इख्तियार दे दे। अगर उनमें से एक ने दूसरे को इख्तियार दे दिया और इन दोनों ने इस पर भी कर ली तो अब भी वाजिब हो गई, और अगर वो भी के बाद एक दूसरे से जुदा हो गए और उनमें किसी ने भी को फसख ना किया तो भी लाजिम हो गई। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बाए और मुश्तरी के लिए ख़यार मजलिस के सबूत के बयान में। हदीस नंबर 3856। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हीर सुफियान बिन ईना इब्न जरेज नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो आदमी भी करते हैं तो उनमें से हर एक को उस वक्त तक भी से ख़यार दिया जाता है जब तक कि वो जुदा ना हो जाएं, या उनमें भी बशरत ख़यार हो, जब उनकी भी बशरत ख़यार होगी तो लाजिम हो जाएगी। नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र जब किसी से भी करते और चाहते कि ये फसख ना हो तो खड़े होते और थोड़ी दूर जाकर वापस उसकी तरफ लौट आते। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बाए और मुश्तरी के लिए ख़यार मजलिस के सबूत के बयान में। हदीस नंबर 3857। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन अयूब कतीबा इब्न हज्जर यहया इस्माइल बिन जाफ़र अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर भी करने वालों की भी इस वक्त तक लाजिम ना होगी जब तक वो जुदा ना हो जाएं सिवाय भी अल-ख़ियार के। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बाए और मुश्तरी के लिए ख़यार मजलिस के सबूत के बयान में। हदीस नंबर 3858। तर्जुमा इब्न मसना यही बिन सईद शोबा इमरू बिन अली यही बिन सईद अब्दाल रहमान बिन मेहदी शोबा क़ितादा अबी खलील अब्दुल्लाह बिन हारिस हज़रत हकीम बिन हज़ाम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भी करने वालों को इख्तियार है जब तक जुदा ना हो जाएं, बस अगर वो दोनों सच बोलें और बयान कर दें एवब वगैरह तो उनकी बी में बरकत दी जाएगी, और अगर इन्होंने झूठ बोला और एवब को छुपाया तो उनकी बी की बरकत मिटा दी जाती है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बाए और मुश्तरी के लिए ख़यार मजलिस के सबूत के बयान में। हदीस नंबर 3859। तर्जुमा इमरू बिन अली अब्दाल रहमान बिन मेहदी हमाम अबी अलतया अब्दुल्लाह बिन हारिस हज़रत हकीम बिन हज़ाम। यही हदीस दूसरी सनद से मरूए है। इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज कहते हैं कि हकीम बिन हज़ाम काबा में पैदा हुए और 120 साल जिंदा रहे। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस भी में धोखा दिया जाए इसके बयान में। हदीस नंबर 3860। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन अयूब कतीबा इब्न हज्जर यहया इस्माइल बिन जाफ़र अब्दुल्लाह बिन दीनार हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया कि इसको भी में धोखा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुझसे भी करे तो कह दे कि फ़रेब नहीं है, फिर वो जब भी करता तो कह देता कि धोखा ना होगा, लेकिन लाखिलाबित ना बोल सकने की वजह से लाखिलाबता कहता था। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस भी में धोखा दिया जाए इसके बयान में। हदीस नंबर 3861। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्दुल्लाह बिन दीनार उसी हदीस की दूसरी असानीद जिक्र की हैं, लेकिन उनमें यह नहीं कि जब वो भी करता तो ला क़ाबिल कहता। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब फलों को सलाहियत से पहले काटने की शर्त के बगैर भी करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3862। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाहियत के ज़ुहूर से पहले फलों की बी से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाए बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को बेचने और ख़रीदने से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब फलों को सलाहियत से पहले काटने की शर्त के बगैर भी करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3863। तर्जुमा इब्न अमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से उसी रिवायत की दूसरी सनद जिक्र की। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब फलों को सलाहियत से पहले काटने की शर्त के बगैर भी करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 3864। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी ज़हीर बिन हरब इस्माइल अयूब नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की बी से मना किया यहाँ तक कि वो सुर्ख या जर्द हो जाएं, और बालीम के सफ़ेद होने से पहले बी से मना फरमाया यहाँ तक कि वो आफात से महफूज हो जाएं। बाए बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को मना फरमाया।
صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3865 ترجمہ زہیر بن حرب جریر یحیی بن سعید نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے اور اس سے آفات چلی جائیں، صلاحیت کی علامت اس کا سرخ یا زرد ہونا ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3866 ترجمہ محمد بن مسنا ابن ابی عمر عبدالوہاب یحیی یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے لیکن اس میں صلاحیت کی علامت ذکر نہیں کی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3867 ترجمہ ابن رافع ابن ابی فدیق ضحاک نافع اس حدیث کی ایک سند اور ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3868 ترجمہ سوید بن سعید حفص بن میسرہ موسیٰ بن عقبہ نافع ابن عمر اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3869 ترجمہ یحیی بن یحییٰ یحیی بن ایوب قتیبہ ابن حجر یحیی بن یحییٰ اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بی نہ کرو یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3870 ترجمہ زہیر بن حرب عبداللہ الرحمن سفیان ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ عبداللہ بن دینار ابن عمر اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ اس میں ہے کہ ابن عمر سے کہا گیا کہ اس کی صلاحیت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آفات اس سے دور ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3871 ترجمہ یحیی بن یحییٰ ابو خیثمہ ابی زبیر جابر احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع کیا یا ہمیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بی سے یہاں تک کہ وہ آفات سے پاک ہو جائیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3872 ترجمہ احمد بن عثمان نوفلی ابو عاصم محمد بن حاتم روح زکریا ابن اسحاق امرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بی سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3873 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ امرو بن مرا حضرت ابو البختری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کھجور کے درختوں کی بی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بی سے منع فرمایا یہاں تک کہ اسے کھایا جائے یا کھائے جانے کے قابل ہو جائے اور وزن کیے جانے کے قابل ہو جائے۔ ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وزن کے قابل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا یہاں تک کہ اسے کاٹ لیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بھی کرنے سے روکنے کے بیان میں حدیث نمبر 3874 ترجمہ ابو قریب محمد بن اللہ محمد بن فضیل ابن ابی نما حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھلوں کی بی نہ کرو یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3875 ترجمہ یحیی بن یحییٰ سفیان بن عیینہ زہری ابن نمیر زہیر بن حرب سفیان زہری حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی صلاحیت سے پہلے بھی کرنے سے منع فرمایا اور تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں
حدیث نمبر 3876۔ ترجمہ ابن عمر زید بن ثابت فرماتے ہیں ہمیں زید بن حارث نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی بیمی رخصت دی۔ ابن نمیر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ عرایا بیچنے کی اجازت دی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3877۔ ترجمہ ابو طاہر حرملہ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبدال الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھل کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے بھی نہ کرو اور تازہ کھجوروں کی خشک کھجور کے بدلے میں بھی نہ کرو۔ حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3878۔ ترجمہ محمد بن رافع، لیث، عقیل ابن شہاب، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے پھل کو خشک کھجوروں کے بدلے فروخت کیا جائے، اور محاقلہ یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلہ فروخت کیا جائے، اور گندم کے بدلے کرائے پر لینے سے بھی منع فرمایا۔ سلام بن عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل کو اس کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے فروخت نہ کرو اور نہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچو۔ اور سالم نے کہا کہ مجھے عبداللہ نے زید بن ثابت سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عری کی بی کی اجازت دی تر یا خشک کھجور کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3879۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، نافع ابن عمر، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صاحب عری کے لیے اجازت دی کہ وہ اندازے سے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے فروخت کر دے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3880۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، سلیمان بن بلال، یحییٰ بن سعید، نافع، عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عری میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک کھجوریں لیں اور تر کھجوریں کھانے کے لیے لے لیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3881۔ ترجمہ محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید، نافع ایک اور سند اسی حدیث کی ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3882۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، یحییٰ بن سعید اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عری وہ کھجور کا درخت ہے جو کسی قوم کو دے دیا جائے، پھر وہ اندازے کے ساتھ اس کے پھلوں کو خشک کھجور کے بدلے فروخت کر دے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3883۔ ترجمہ محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، یحییٰ بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عری کی بیمی رخصت دی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے تر کھجور۔ یحییٰ نے کہا عری یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل عیال کے کھانے کے لیے اندازے کے ساتھ کھجور کے درختوں کا تازہ پھل خشک کھجوروں کے بدلے خریدے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3884۔ ترجمہ ابن نمیر، عبید اللہ، نافع ابن عمر، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا میں رخصت دی اندازے کے بدلے وزن کو فروخت کرنے کی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3885۔ ترجمہ ابن مسنہ، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے اور فرمایا اس کے اندازے کے ساتھ لیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب عرایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3886۔ ترجمہ ابو ربیع، ابو کامل، حماد، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، حضرت نافع سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرایا میں اندازے کے ساتھ بھی کی رخصت دی۔
صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بھی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3887 ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ قانبی سلیمان ابن بلال یحییٰ ابن سعید حضرت بشیر بن یاسار نے بعض اصحاب رسول سے جو ان کے گھر رہتے تھے روایت کی ہے۔ ان میں سے حضرت سہل بن ابی حثمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بدلے بی سے منع فرمایا اور فرمایا یہی تو ربو اور مزابنہ ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اری کی ایک اور دو کھجور کے درختوں کی بی کی رخصت دی، جو اندازے کے ساتھ گھر والے خشک کھجوروں سے تر کھجوروں کو کھانے کے لیے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3888 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس یحییٰ بن سعید حضرت بشیر بن یاسار نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اری کی رخصت دی کہ ان کے اندازے کے بدلے خشک کھجوریں دی جائیں۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3889 ترجمہ محمد بن مسنہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ثقفی یحییٰ بن سعید بشیر بن یاسار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، باقی حدیث پہلی کی طرح ہے۔ ابن ابی عمر نے فرمایا کہ یہ سود ہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3890 ترجمہ امرو ناقد ابن نمیر سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید بشیر بن یاسار حضرت سہل بن ابی حثمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3891 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ حسن حلوانی ابواسامہ ولید بن کثیر بشیر بن یاسار مولی بنی حارثہ حضرت رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ارایا کے علاوہ بی مزابنہ کھجور کے بدلے کھجور کی بی سے منع فرمایا کیونکہ اری میں ان کو اجازت دے دی گئی۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3892 ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قان مالک یحییٰ بن یحییٰ داؤد بن حسین ابی سفیان مولی ابن ابی احمد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ارایا کی اندازے کے ساتھ 5 اوسق کی بی کی اجازت دی، داؤد راوی کو شک ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3893 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے پھل کے بدلے خشک کھجور وزن کر کے اور کشمش انگور کے ساتھ وزن کر کے بی کرنا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3894 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کو خشک وزن کر کے کھجور کے بدلے وزن کر کے اور کشمش کو انگور کے ساتھ اور کھڑی فضل کو گندم کے بدلے وزن کر کے بی کرنا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3895 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ ابن ابی زائدہ عبید اللہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان باب ارایا کے علاوہ تر کھجوروں کی خشک کھجوروں کے ساتھ بی کی حرمت کے بیان میں حدیث نمبر 3896 ترجمہ یحییٰ بن معین ہارون بن عبداللہ حسین بن عیسیٰ ابواسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ کھجور کے پھل کو خشک کھجور کے ساتھ وزن کر کے بی کرنے اور کشمش کی انگور کے ساتھ وزن کر کے بی کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر پھل کو اندازے کے ساتھ بی کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب خرید و فروخت کا بیان
बाब अराया के अलावा तर खजूरों की खुश्क खजूरों के साथ भी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3897। तर्जुमा अली बिन हज्जर, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल इब्न इब्राहीम, अयूब, नाफा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना से मना किया, और मज़ाबना यह है कि खजूर के दरख्तों पर लगी खजूरों के बदले खुश्क खजूर के मुतय्यन वज़न को फ़रोख्त किया जाए, और अगर ये ज़्यादा हो तो मेरा नफ़ा और अगर कम हो गई तो नुकसान मुझ पर होगा। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब अराया के अलावा तर खजूरों की खुश्क खजूरों के साथ भी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3898। तर्जुमा अबू रबी अबू कामल हमाद अयूब उसी हदीस की एक और सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब अराया के अलावा तर खजूरों की खुश्क खजूरों के साथ भी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3899। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मुहम्मद बिन रमह लीस नाफा, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना से मना फरमाया कि अपने बाग के फल अगर वो खजूर के दरख्त हों तो खुश्क खजूर के साथ वज़न करके, और अगर अंगूर हों तो किशमिश के साथ वज़न करके बेचे, और अगर खेती हो तो इसको अनाज के साथ वज़न करके बेचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से मना फरमाया, और क़तीबा की रिवायत में आओ किनुल ज़रन है। सही मुस्लिम किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब अराया के अलावा तर खजूरों की खुश्क खजूरों के साथ भी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 3900। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, यूनुस इब्न राफ़े इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक, सौयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा उसी हदीस की और असनाद ज़िक्र किए हैं।